اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکے والوں کے پاس بھیج دے، وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو طوا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، صرف مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے قریباً 12-13 آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے۔ البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن قتل اور اس کی 2 گانے والی لونڈیاں، حویرث بن نقیز، مقیاس بن سبابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبد المطلب کی ایک لونڈی سارا۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن قتل، مقیاس بن سبابہ اور ابن قتل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے۔ باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ رمضان المبارک کے 10 دن باقی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابطح میں خصوصی خیمہ لگایا گیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار داخل ہوئے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، حسان نے کیسے کہا تھا بھلا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھے: میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو کدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو، وہ اپنے سواروں سے باغیں چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے، ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی، اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے، یعنی کدا سے۔ جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور سواری ہی پر 7 چکر لگائے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے۔ اس وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے۔ ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ آپ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو منہ کے بل گرایا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، انہیں علم ہے کہ ان دونوں شخصیات نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ درست بات بھی یہی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ کا چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لی اور نعرہ توحید بلند فرما دیا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی۔ وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور نسبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں آج میرے ان پاؤں تلے ہیں، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار، اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے، یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح کے بعد
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلاً کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو
بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اب ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرأت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی۔
क्योंकि मौत ने महदी को ज्यादा मोहलत न दी। महदी ने मस्जिद हराम की तौसीह और तामीर में बहुत ज्यादा माल खर्च किया, क्योंकि मस्जिद में शामिल की जाने वाली 1 हाथ मुरब्बा जमीन की कीमत 25 दीनार में पड़ी और वादी में दाखिल की जाने वाली 1 हाथ मुरब्बा जमीन की कीमत 15 दीनार में पड़ी। जबकि संगमरमर के सुतून शाम और बाज दीगर मुमालिक से जद्दा की बंदरगाह तक पहुंचे, जिनको बाद में छकड़ों पर लाद कर मक्का मुकर्रमा तक लाया गया। इसकी तौसीह को उन उमूर में शुमार किया जाता है जिन पर बे इंतहा अखराजात हुए। इसके बाद दारुन नदवा में तौसीह हुई। इसके मुंतजिम ने खलीफा मोतजिद अब्बासी के वजीर उबैदुल्लाह बिन सुलेमान बिन वहब को रगबत दिलाई कि बाकी मांदा दारुन नदवा को मस्जिद में शामिल किया जाए। इससे नेक नामी होगी, क्योंकि महदी के बाद किसी खलीफा ने मस्जिद हराम में कोई काम नहीं कराया। मुंतजिम ने मक्का मुकर्रमा के काजी मोहम्मद बिन अहमद मकदमी और मक्का मुकर्रमा के अमीर अज बिन हाज से भी दरखास्त की कि वो दारुन नदवा के बारे में ऐसी ही तजवीज खलीफा के सामने पेश करें। ये शख्स मोतजिद बिल्लाह का आजाद करदा गुलाम था। उसने भी तजवीज लिख भेजी। जब ये तीनों दरखास्तें मोतजिद के पास पहुंची तो उसने हुक्म दिया दारुन नदवा को मस्जिद की शक्ल देकर बड़ी मस्जिद से मिला दिया जाए। इस मकसद के लिए उसने बड़ी रकम मुख्तस की। दारुन नदवा की पुरानी इमारत गिराकर सारा मलबा निकाल दिया गया। फिर असल बुनियाद पर मस्जिद बना दी गई। इसमें सुतून, मेहराब और बरामदे बनाए गए। उनकी छत लकड़ी की डाली गई। इस पर सोने की पालिश और कशीदाकारी की गई। फिर बड़ी मस्जिद की दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए। इनके अलावा इस इमारत में 3 दरवाजे और रखे गए जो इर्द गिर्द की सड़कों पर खुलते थे। मीनार भी तामीर किया गया। छत पर किंगरों वाला जंगला बनाया गया। इस सारे काम में 3 साल का अरसा लगा और ये तमाम काम करीबन 284 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में 306 हिजरी में बाबे इब्राहिम का इजाफा हुआ। ये दरवाजा मस्जिद की मगरबी जानिब था। ये दरअसल एक खुला सहन था जो बाबुल खयातीन और बाबे बनी जुमह के दरमियान वाक़े था। इसको मस्जिद हराम में शामिल कर दिया गया और दोनों दरवाजों की जगह एक बड़ा दरवाजा बना दिया गया, जिसको बाबे इब्राहिम कहा जाने लगा। अब्बासी खुलफा ने इसके बाद मस्जिद हराम की तामीर और तौसीह का तो कोई काम नहीं किया, अलबत्ता मरम्मत और इस्लाह का काम सुल्तान सलीम के दौर 979 हिजरी तक जारी रहा। मिस्र के बादशाह बरकूक के दौर 802 हिजरी में मस्जिद हराम में आग लग गई। सुल्तान बरकूक ने इमारत दोबारा तामीर कराई। इस पर पहले की तरह सागवान की लकड़ी की छत डलवाई। फिर कई बार इसकी मरम्मत भी कराई गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमजोरी आती गई और इसमें टूट फूट का अमल होता रहा। सुल्तान सलीम के सामने जब ये सूरत हाल पेश की गई तो उसने इसको गिराकर नई इमारत बनाने का हुक्म दिया और कहा कि छत लकड़ी की न डाली जाए बल्कि इसको गुंबदों की शक्ल में बनाया जाए। ये काम 979 हिजरी में शुरू हुआ, लेकिन सुल्तान सलीम तामीर मुकम्मल होने से पहले ही फौत हो गए। फिर उनके बेटे सुल्तान मुराद सोम ने इस काम को मुकम्मल किया। तामीर नौ का ये काम 984 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में मस्जिद हराम में जो तौसीह हुई तो उसके बाद 1069 बरस तक मस्जिद हराम का रकबा उतना ही रहा। अलबत्ता इर्द गिर्द इमारत बनती रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ सरकती रही। सई वाली जगह का भी यही हाल रहा कि उसके और मस्जिद हराम के दरमियान कई कई मंजिला इमारत थी। सई वाली जगह की सूरत एक तंग गली की सी होकर रह गई। उसके इर्द गिर्द दुकानें थी। अब मस्जिद हराम अपने महदूद रकबे की वजह से जायरीन के लिए तंग हो रही थी। हाजियों की तादाद अब इतनी कम नहीं रही थी जितनी जानवरों और बादबानी कश्तियों के जमाने में थी, बल्कि जराए आमद रफ्त की तरक्की की वजह से अब तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। अब जानवरों की बजाय नई नई बसें, कारें और तेज तरीन हवाई जहाज ईजाद हो चुके थे। बादबानी कश्तियों की बजाय तेज रफ्तार देव हैकल बाहरी जहाज का दौर आ चुका था। इतनी बड़ी तादाद के लिए ये मस्जिद बहुत तंग पड़ गई थी।
जूं जूं दिन गुजर रहे थे, हुज्जाज और जायरीन की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो रहा था। मक्का मुकर्रमा के रिहायशी और हुज्जाज सभी इस तंगी को बुरी तरह महसूस कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि 1000 साल से ज्यादा मुद्दत तक किसी मुसलमान बादशाह